سر میں لینا مظفر ہوں، نیوز اینکر ہوں 365 چینل کی، اور آپ کی تب سے فین ہوں جب آپ اردو پوائنٹ پہ ڈیجیٹل میڈیا سے آپ نے جب کریئر کا آغاز کیا تھا. تو ابھی جیسے انہوں نے بات کی اسی بات سے کنٹینیو میرا یہی ہے کہ ہم جیسے ینگسٹرز بھی، میں ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے آزاد ڈیجیٹل، ادھر میں اطہر کاظمی کے ساتھ اگر ویلاگ کروں تو میں یوتھیا ہوں، اور اگر میں مزمل سہروردی کے ساتھ کروں تو میں لفافہ جرنلسٹ ہوں. تو وہ نیوٹرل اور تو ہمیں رہنے ہی نہیں دیا گیا نا. تو اگر ہم بیلنس بھی بات کرتے ہیں تو وہ ٹیگ لگ چکا ہے کہ یہ اگر پی ٹی آئی والے کسی پرسن کے ساتھ ہیں سپورٹ میں تو یہ ہیں، اور اگر یہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں تو یہ ہیں. تو آپ کو یہ تو ہمیں یہ کیسے اس سے باہر آنا ہے، مطلب اس ٹیگ لائن سے. یہ ہم جیسے یوتھ جو ہے وہ کوشش کرتی ہے، چلیں جو بھی ہے پریشرائز بھی ہوتے ہیں آپ، اور آپ کو اپنی پالیسی کو بھی مینٹین کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم بیلنس رکھنے کی بہت کوشش کرتے ہیں. تو اس ٹیگ سے ہمیں کیسے باہر آنا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ اچھا، اس سوال کا جواب ہے کسی کے پاس؟ آپ کے پاس ہے؟ اسامہ صاحب کے پاس بھی ہے. 3 لوگوں کے پاس آپ کے سوال کا جواب ہے. ٹیگ سے باہر کیسے آنا ہے؟ ٹیگ سے باہر آنا ہی کیوں ہے؟ اگر آپ ان بائسڈ ہیں تو لوگوں کی رائے سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے. کیا آپ پہ الزامات نہیں لگتے؟ کیا مجھ پہ الزامات نہیں لگتے؟ کیا جو یہاں صحافی بیٹھے ہیں ان پہ الزامات نہیں لگتے؟ سر، عوام نے وہ دیکھنا ہے جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہنا نہیں ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے، انج کر رہا ہے. یہ وقت فیصلہ کرتا ہے، یہ تاریخ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ اس وقت ٹھیک بات کر رہے تھے یا غلط بات کر رہے تھے. آپ ان بائسڈ رہیں، اس کے بعد آپ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، وہ جو بھی کہتے ہیں آپ نے جس کے ساتھ بھی کرنا ہے. اچھا، ہمارے یہاں پہ بڑے بڑے صحافیوں کے نام ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کا فارمیٹ ہے، ورنہ جی آپ لیں، آپ نام لیں، ہمیں کوئی اتنی آزادی ہے کہ آپ نام لے سکتے ہیں. میں ان کا اگر نام لے لوں تو ارشاد بھٹی صاحب جو ہے، ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ جب ان کو کوئی کہتا ہے یار آج تم نے بڑی سائڈ لی ہے پی ٹی آئی کی، تو اگلے دن وہ نون لیگ کی سائڈ لے لیتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے یار آج بڑی سائڈ لی ہے نون لیگ کی، اگلے دن وہ پی ٹی آئی کی سائڈ لینا شروع کر دیتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں. پھر پیپل ڈریون بہت سے لوگ ہیں. منصور علی خان صاحب ساری عمر پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کی ہے، آج پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں. گزشتہ 2 مہینے سے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، سمجھ ان کو بھی نہیں آ رہی. بڑا انہوں نے ویلاگ بنایا بڑا شاندار قسم کا کہ مریم نواز صاحبہ کو جو ہے، وہ میری بڑے قریبی لوگوں سے بات ہوئی، ان کو کینسر ہے. مریم صاحبہ نے آگے خود کہہ دیا مجھے کینسر نہیں ہے. تو سر، آپ نے اگر لوگوں کے مطابق چلنا ہے تو پھر صحافت نہ کریں. آپ اپنا یوٹیوب چینل چلائیں، آپ اپنا فیس بک چلائیں، آپ یہ سارا کچھ کر لیں، اس کے اوپر آپ کا چل جائے گا. اگر آپ نے لوگوں کی رائے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، آپ وہ بات کریں جو میرٹ کی ہے، آپ وہ بات کریں جو ریسرچ بیسڈ ہے، آپ وہ بات کریں جو سچ ہے، جو حق ہے. اس کے بعد لوگ جو بھی کہتے ہیں وقت ثابت کرے گا کہ آپ ٹھیک تھے. اچھا، میرا نام عبدالماجد ملک ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی جو بات ہے کہ آج کل صحافت کہاں ہو رہی ہے، مطلب ہے جو آپ نے سوال کیا کہ صحافی آج جو صحافی زد میں ہیں، تو صحافی آج صحافی نہیں ہے، آج ترجمان بنے ہوئی ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے، مختلف اداروں کے، مختلف چیزوں کے. تو حالانکہ صحافی تو وہ ہوتا ہے جو معاشرے کا ترجمان ہوتا ہے، جو معاشرے کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے. عام آدمی کے مسائل کیا ہے جو کہ صحافی کو کرنے چاہیے، وہ نہیں کر رہا. وہ صرف یہی باتیں کر رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کے اس کا فعل کیا ہے. وہ کسی کی ترجمانی کر رہا ہے، معاشرے کی ترجمانی نہیں کر رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ صحافی، لیکن آپ 100% صحافیوں کو تو اس میں نہیں کر سکتے. موسٹلی یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں 90% جو صحافی ہے، یا جو ویلاگر یا بلاگر یا کالمسٹ ہے، وہ ایک جیسے کہ اسامہ صاحب نے کہا تھا، وہ ایک پارٹی بن چکا ہے، وہ ترجمانی کر رہا ہے، وہ اسپوک پرسن بن چکا ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا، بہت شکریہ. ایک طرف یہاں دیں گے پھر آپ کے پاس آئیں گے، پیچھے مائک پہنچا دیں. جی، میرا نام وقار اسلم ہے اور میں پی ایف یو سی سے وابستہ ہوں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ صحافت کس ڈگر چل پڑی ہے یا صحافی کیا کر رہے ہیں، اور میں تو یہ سوال پوچھ رہا ہوں، بتانا آپ نے کہ صحیح جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی. جو ریاست کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے، کیونکہ یہ کوئی قدغن لگانا نہیں ہے. جب آپ 278 لاشوں سے 7 لاشوں پر آ جائیں اور وہ بھی آپ ثابت نہ کر سکیں، پروف نہ دے سکیں، ایک سیاسی جماعت کی جھوٹی ترجمانی کریں اور ایک پروپیگنڈا کو، مطلب انٹرنیشنل جگ ہنسائی کروائی ہے آپ نے پاکستان کی، کہ مطلب یہاں پر اسٹیٹ نے جو ہے وہ گولیاں چلا دیں، جبکہ ایسا کچھ رپورٹ نہیں ہوا. میں خود موجود تھا وہاں پر. اور اچھا، مطلب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 278 نہیں، ایسا نہیں ہوا، ایسا بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی پروپیگنڈا، آپ کی جو ایک سیاسی جماعت ہے اس نے وہاں پر لابنگ فرمز ہائر کی ہیں جو کہ انٹرنیشنل میڈیا کو پے کرتی ہے کہ وہ پروپیگیٹ کرے کہ اس سیاسی جماعت پہ بہت بڑا استبداد اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں. جبکہ اصل جو صحافی کا کام ہے، اس کا کام ہے کہ وہ حقائق پہنچائے. جب آپ موقع پہ موجود تھے، جی ایسا ہوا کہ
हुकूमत की जानिब से या जो वार्निंग अहलकार दी थे, जाती है, हर जगह दी लेकिन जाती वो है। कहते हैं कि सीधे फायर किए गए, क्या आपने ऐसा मंजर नहीं देखा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अंधेरा ज़रूर करने के लिए एक वार्निंग दी गई। मतलब जब एक स्टेट ने एक डेडलाइन सेट कर दी है कि आप वहाँ पर ना आएँ, तो एक सियासी जमात जो है वो चैलेंज करेगी एक रेट को, तो फिर वो तो उन्होंने 26 मिनट में हाली भी करवा लिया। 126 दिन का धरना भी वहीं हुआ था और 26 मिनट में हाली भी करवाने आप के लिए इस वही बात स्टेट के है। हामी हैं कि हुकूमत चाहे जो भी हो, किसी भी सियासी जमात को कोई जो रियासत की कोई रेड लाइन है उसे अबूर नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, चाहे वो बिल्कुल। कोई भी सियासी मतलब जमात ये हो। सहाफ़ती असूलों के भी खिलाफ वर्जी है। ठीक है, मतलब और आप कह रहे हैं कि जो मैंने देखा और जो बताया गया दोनों बातें मुख्तलिफ हैं। मुतज़ाद हैं दोनों ठीक चीज़ें। है। अस्सलाम वालेकुम जी, आमिर अब्बास मेरा नाम है और मैं 14 साल से सहाफ़त से वाबस्ता हूँ और 11 साल से मैं कॉलम्स लिख रहा हूँ। अच्छा, मैं इधर ना हर एक की राय जो है वो सुन रहा था, तो आप जर्नलिज़म को सोसाइटी से हट के क्यों सोच रहे हैं? एक सहाफ़ी की बुनियादी तौर पे डेफिनेशन ये है कि वो मुआशरे की आँख होता है, वो मुआशरे की आँख होता है और वो दूसरे सोसाइटी के लोगों को उस सोसाइटी की हकीकत जो है वो दिखाता है। तो अब उस हकीकत में ये होता है, नेगेटिव पहलू भी आ जाते हैं और उसके ये पॉजिटिव पहलू भी उसमें होते हैं। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ये है कि हम सिर्फ सोसाइटी के एक साइड दिखाते हैं और अदर साइड नहीं दिखाते, कि यानी कि मेरी जो पसंद साइड है वही मैं दिखाऊंगा, उसकी दूसरी साइड मैं नहीं दिखाऊंगा। चाहे मेरी पसंदीदा साइड हुकूमत की है या चाहे जो ओपोजिशन की भी है, है। तो मैं एक ही साइड की दिखा रहा अगर हूँ। मेरा टिल्ट हुकूमत की तरफ है मैं हुकूमत की साइड पे जाऊंगा, ऑपोजिशन की तरफ है मैं उधर ही जाऊंगा। तो आप लोगों की तो देख तो रहे हैं ना, लोग मकबूलियत तरह भी से- हासिल कर रहे हैं, सिर्फ ये एक देखें- एक साइड के जाके जानबदारी करके लोग मकबूलियत हासिल कर रहे हैं, लोग इससे असल में फाइनेंस देखिए ना, हासिल कर रहे हैं। असल में सर हमने इस तरह का ये ट्रेंड सेट कर दिया है एक, कि हर बंदा एजेंडा लेके बैठा हुआ है अपना, वो उसी तरफ ही जाता है। मतलब ये एक देखें, अगेंस्ट द जर्नलिज्म है। अगर ज़ाब्ता इखलाक पढ़े ना आप, तो उसके तो ये बिल्कुल अगेंस्ट चीज़ है। तो हम आप जो कह रहे हैं फिर तो ये सबके व्लॉग बंद हो जाएंगे जिस तरह आप करवाना चाह रहे हैं। नहीं, इस तरह से बंद नहीं होएंगे, लेकिन सर इन्हें थोड़ा सा ये एजुकेट करने की ज़रूरत है। अब ये जो सहाफ़ी हैं, नामवर सहाफ़ी, इनको कैसे एजुकेट किया जाए आपके ख्याल में? मेरा तो ये ख्याल है कि उन्हें ये है कि उसे अपना ये मतलब कि इसके जो रूल्स हैं, इसके कुछ मतलब ना फार्मूलेट्स किए हुए हैं रूल्स, अक्सर पढ़ाए भी जाते हैं, पता है सर को भी पता है इस चीज़ का, तो उन्हें भी इन सारी चीज़ों को जो है मतलब करना पड़ेगा फॉलो ना। एक बैलेंस होता है ना, वो बैलेंस नहीं रह इस गया। वक्त। ठीक है जी, आपके पास जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मेरा ताल्लुक़ शांगला की पीके से है। पंजाब यूनिवर्सिटी में शोबा सियासत का तालिब इल्म हो और साथ में BA जर्नलिज़म भी की है और आगे भी इरादा है। ठीक है। लेकिन अगर सहाफ़ियों का सिर्फ ये काम है कि ख़बर रसाई, तो मेरे ख़्याल से आजकल के ज़माने में उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहा, क्योंकि हर बंदे को पता होता है कि मुल्क में क्या हो रहा है। लेकिन सहाफ़ियों का मेरे ख़्याल से यही भी मतलब उन्होंने करना चाहिए कि पब्लिक ओपिनियन में उनकी बहुत अहम ज़रूरत है कि वो पहले तो आपने कहा कि सहाफ़ी की अब ज़रूरत नहीं रही, जी सर। जितना सोशल मीडिया आ गया है, जी, जी, तो जी। अब हमें क्या ज़रूरत है? मैं जी। तो वैसे सोच रहा हूँ उठ के वहाँ आ जाऊँ आपके पास। तो आप दूसरी आपने ये कहा कि ओपिनियन मेकिंग में इनको आना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। जी सर। कैसे, अगर इसको थोड़ा सा खोल के आप। परस करें, मतलब सहाफ़ी इस पर बात करते हैं कि ये हुआ, लेकिन इसके बारे में आप ना ओपिनियन नहीं पेश करते कि इसका मतलब हकीकत क्या है, अगर मतलब ये इस तरह नहीं करना चाहिए था। बाकी लोगों को भी किस इशू पे, अगर आप कोई रिसेंट इशू के ऊपर जिस पे लोगों सहाफ़ियों को ओपिनियन मेकिंग की तरफ जाना चाहिए था, कोई एक इशू की तरफ आप इशारा कर सकते हैं? सर बहुत से इशू है। कोई एक इशू परस करें ये जो हमारे इलेक्शन हुए हैं जी प्रीवियसली, तो सहाफ़ियों को क्या बताना चाहिए आपके ख्याल में कि ये इलेक्शन ठीक हुए हैं या गलत हुए हैं? या तो उन्हें रिपोर्ट कर देना चाहिए कि इसमें ये बदउनवानी हुई है, उन्होंने क्या देखा है, वो तो ये कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि खुल के राय दें। वो तो हमारे 50% से ज़्यादा दे ही रहे हैं, मतलब 60% से ज़्यादा दे रहे हैं लोग, खुल के राय दे रहे हैं। जी उसी दिन ही राय दे दें। हाँ उसी दिन। तो ये मसला है, क्योंकि मैं तो पहला मुतालबा आपका ये है कि सहाफ़ियों को फारिग किया जाए। जी सर, जिस तरह इस्लामाबाद में स्ट्राइक था, तो मैंने एक भी न्यूज़ नहीं सुना है। क्यों? मैंने वहाँ पे जाके मकामी जो लोग थे एहतिजाज में शामिल थे, उनके साथ राब्ता में था तो कि क्या क्या हो रहा है, क्या आपने नहीं क्या हो रहा। देखा? आपके हकाइक क्या हैं आपके पास जो आए? सर मेरे वहाँ पे एक तो सबसे बड़ी एक बात आई, खबर आई जो लोगों की तरफ से फैलाई गई कि वहाँ पर 278 लोग हैं वहाँ पे
ان کو کس طرح حکومت نے ریاست شہید کر دیا, کیا آپ نے مقامی لوگوں سے مل کے یہی معلومات آپ کے پاس آئی؟ سر میرے مطابق مطلب ہمارے شنگلا کا ایک بندہ مر گیا تھا, اس کا مجھے مطلب یقین آیا کہ وہ ہے. ایک بندہ کو کنٹینر سے گرا دیا تھا, تو میں نے وہ مطلب جو لوگ وہاں پر تھے ان سے مجھے پتہ چلا کہ اس طرح ہے, لیکن جو میڈیا پر ہو رہا تھا وہ اس طرح نہیں تھا. مطلب بہت بعد میں پتہ چلا, جب کوئی ایشو ختم ہو جاتا ہے تو مطلب صحافیوں کا مطلب پوائنٹ آف ویو نظر آتا ہے. تو اور مطلب یہاں پر آج کل صحافیوں کو مطلب بہت کم لوگ سنتے ہیں, کیونکہ یہ مطلب یہ ہے وہ ہے, مطلب سچ نہیں ہے, سچ نہیں بولتے صحافی. یس سر, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. میرا نام جی شہزاد زیدی, تعلق لاہور سے ہے. سر نے ابھی بات کی تھی جس میں انہوں نے صحافی کو ایک ریفارمر کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کی تھی. میں بڑے ادب سے ذرا ان سے اختلاف کروں گا کہ صحافی جو ہے وہ سر ریفارمر نہیں ہے, میں اس کو آئینہ کہوں گا سر, کہ وہ آئینہ ہے, کہ وہ آپ کو آپ کے معاشرے کی ایک اصل صورت دکھاتا ہے. اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو اپنا چہرہ, اب میک اپ کرنا اس کا کام نہیں ہے, آپ کا چہرہ ٹھیک کرنا اس کا کام نہیں ہے, اصل صورت دکھانا اس کا کام ہے. ایک بات ہو گئی. دوسرے, آج ہم یہ جو جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے سر ایک تاریخی پس منظر بھی ہے. اصل میں ہماری ملک میں زیادہ تر فوجی حکومتیں رہی ہیں, خاص طور سے جب صدر ضیاء کی حکومت رہی ہے تو پریس کو اس کی جائز آزادی بھی نہیں دی گئی. ٹھیک ہے, میڈیا میں ہمارے پاس ایک پی ٹی وی تھا, ریڈیو تھا, سرکاری ادارے تھے, دبے ہوئے تھے, وہ اتنا بڑا ایک ویکیوم تھا, اور جب کھولنے بعد ایک دم اس کا ڈھکن کھول دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بند کیا ہوا تھا, اتنے اس کی باقاعدہ تربیت نہیں ہو سکی, سینہ بہ سینہ ایک کلاس آگے, پھر اس سے آگے کلاس بنتی, بہتری کی طرف آتی. ایک عرصے تک آپ نے 10-20 سال تک جائز حق سے بھی محروم رکھا, اور جب آپ دینے پہ آئے تو آپ نے ایسی آزادی دی کہ بالکل ہی اس کو اوپن کر دیا. اب ایک حد سے زیادہ آپ کو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کم از کم سوشل میڈیا کی حد تک تو بہت زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ صحافی کو, جسے بائس کہتے ہیں, متعصب نہیں ہونا چاہیے, ون سائیڈڈ نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی بھی, آپ کو بائسنس نظر آتی ہے؟ اب مجھے تقریباً 70% کے قریب دکھائی دیتا ہے. آپ کسی بھی بڑے صحافی کا نام لیں, اس کے ساتھ ایک ٹیگ لگا ہوا کسی مخصوص پارٹی کا, کسی مخصوص شخصیت کا. جب وہ بولتا ہے, جب وہ وی لاگ کرتا ہے, جب وہ بات کرتا ہے, تو لگتا ہے کہ اس کے اندر فیڈنگ ہوئی ہے اور وہ بول رہا ہے. وہ ہمیں نیٹ اینڈ کلین دکھائی نہیں دیتا, وہ ہمیں اپنی رائے دیتا وہ دکھائی نہیں دیتا. ایسا لگتا ہے جیسے روبوٹ ہے, پپٹ ہے, اور وہ بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی,